ایک روز قبل پی ٹی آئی کے جلسے کا مقام تبدیل، جلسہ پہاڑی گراؤنڈ کی بجائے اقبال اسٹیڈیم میں ہوگا۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں فاروق حبیب اور لطیف نذر کی سٹی 41 سے گفتگو، کہا قیادت نے جلسہ سیکیورٹی خدشات کے باعث اقبال اسٹیڈیم منتقل کیا۔ صوبائی وزیر لطیف نذر بولے، یہ ہمارے گراؤنڈ ہیں، آباد بھی ہم کریں گے۔ دونوں کی طرح کے تحفظات تھے۔ یقیناً عمران خان صاحب نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ امت مسلمان کے وہ لیڈر ہیں، ان کو سیکورٹی تھریٹ بالکل موجود ہے، اور انتظامیہ کے ساتھ ہم نے مشاورت سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ اقبال اسٹیڈیم کیونکہ محفوظ جگہ ہے، یہاں ایک باؤنڈری ہے، اس لیے یہاں جلسہ انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ جھنگ میں سیلاب نے فصلیں تباہ کر دیں، فصلوں کو سیلابی پانی میں ڈوبے 1.5 ماہ ہو گیا۔ کمزور تنے والی سبزیوں اور فصلوں کے بعد مکئی اور جوار بھی سوکھ گئی۔ بڑے زرعی رقبے پر لگی مکئی کی فصل بھیگل سڑ گئی۔ فصلوں کی تباہی سے چارے کی شدید قلت پیدا ہو گئی، جبکہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جلدی امراض پھوٹ پڑے۔ پی ایم اے کا سیلابی علاقوں میں کیمپ لگانے کا اعلان، فری میڈیکل چیک اپ کے ساتھ مفت ادویات بھی فراہم کی جائیں گی۔ ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں، رابطہ سڑکیں ٹوٹنے اور ٹریفک بند ہونے سے اشیاء خورنوش کی سپلائی معطل ہو گئی۔ ٹرینوں کی آمد و رفت بھی تاحال معطل، مسافر خوار ٹوبہ ٹیکسنگ میں کاروبار ٹھپ ہو گئے۔ فیصل آباد کی سبزی منڈیوں میں پیاز اور ٹماٹر کی قلت، سبزیوں کے ریٹ دگنے ہو گئے۔ ٹماٹر 300، پیاز 160 روپے کلو فروخت۔ بھوانا میں ٹماٹر 400، پیاز 300، ادرک 400، سبز مرچ 300، گوبھی 250 روپے کلو تک پہنچ گئی۔ حکومت کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے اور غلط حکمت عملی کی وجہ سے جو اشیاء خورد و نوش ہیں، خصوصاً سبزیاں، وہ عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں۔ آئی ایم ایف کی شرائط ماننے کے باوجود اور یہ جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، اس کے باوجود حکومت پاکستان عوام کو ریلیف دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ منافع خور میدان میں آ گئے، سیلاب کی آڑ میں ایل پی جی کی مصنوعی قلت، پلانٹ مالکان اور ڈیلرز نے خود ساختہ قیمتیں بڑھا دیں۔ ایل پی جی کی قیمت 212 روپے سے بڑھ کر 250 روپے فی کلو ہو گئی۔ مہنگائی کی نئی لہر نے شہریوں کو چکرا دیا۔ عوام کو ریلیف کے وعدے وفا نہ ہو سکے، فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹور پر اشیاء کی قلت برقرار، آٹا، دالیں، چینی نایاب، شہری خالی ہاتھ واپس لوٹنے لگے۔ تنخواہ دار طبقے اور مزدوروں کے لیے گزارا کرنا مشکل ہو گیا۔ فیصل آباد ریجن میں تقریباً 52 لاکھ افراد آنکھوں کی بیماری میں مبتلا، 1,56,000 مریضوں کو کارنیا کا مرض لاحق۔ الائٹ ہسپتال امراض چشم وارڈ میں ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ نے زیر صدارت اجلاس WHO کے ساتھ مل کر ڈویژن میں آنکھوں کے مرض کا سروے کیا۔ ڈاکٹر محمد سلطان کی بریفنگ۔ فرح خان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات، فیصل آباد کی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں فرح خان کی کوئی پراپرٹی کا ریکارڈ نہ ملا۔ فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے نیب لاہور کو جواب جمع کروا دیا۔ ادھر فرح خان کے خلاف درج اینٹی کرپشن کا مقدمہ خارج۔ اسی کیس میں سی او فیڈمک رانا یوسف اور سیکرٹری مقصود احمد کو اینٹی کرپشن نے گرفتار کیا تھا۔ اسکول انفارمیشن سسٹم اور پنجاب انفارمیشن ٹیکنیکل بورڈ کی غلطی، جھنگ کے اسکولوں کے اساتذہ اور طلباء کا ریکارڈ دیگر اضلاع میں منتقل کر دیا۔ 3 اسکولوں میں اساتذہ اور طلباء کی موجودگی 0 قرار۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے رپورٹ طلب کرنے کے بعد محکمہ تعلیم کی توڑیں۔ جھنگ سمیت پنجاب بھر میں بارش اور سیلاب سے تعلیمی امور بری طرح متاثر۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا فیف پارٹنر اسکولوں کی شکایت پر اہم قدم۔ جنوری اور فروری 2023 میں ہونے والا کوالٹی انشورنس ٹیسٹوں کا سلیبس مختصر کرنے کا فیصلہ، 50% سلیبس کے ساتھ ماڈل پیپرز تشکیل دینے کے لیے متعلقہ افسران کو ٹاسک دے دیا۔ فیصل آباد ڈویژن میں ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ افراد کا اضافہ، رجسٹرڈ افراد کی تعداد 4,90,000 سے تجاوز کر گئی۔ گزشتہ برس تعداد 2.5 لاکھ تھی۔ انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر مقرر ہے۔
شعبہ کے سرکاری ریسٹ ہاؤس کی چار دیواری گر گئی. نشے کے عادی افراد نے ریسٹ ہاؤس میں ڈیرے ڈال لیے. سامان چوری ہونے لگا. شہری کوڑا پھینکنے لگے. ملازمین نے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. اجتماعی زیادتی کے درج مقدمات میں ترمیمی دفعات کے اطلاع کا حکم. نئی دفعات کے تحت ملزمان کو سزائے موت دی جا سکے گی. کیس کی سماعت علاقہ مجسٹریٹ کی بجائے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں ہوگی. ایس ایس پی لیگل فیصل آباد ریجن ظفر عباس نے ترمیمی دفعات کے اطلاع کی ہدایت جاری کر دی. فیصل آباد میں عوامی مسائل کے جانچ کے لیے مانیٹرنگ اسکواڈ لانچ کر دیا گیا. ڈویژنل کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نے مانیٹرنگ اسکواڈ اور وین کا افتتاح کیا. مانیٹرنگ وین مختلف بازاروں میں گشت کرے گی اور لائیو مناظر کنٹرول روم تک پہنچائے گی. ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ نے کمشنر زاہد حسین کو مانیٹرنگ اسکواڈ کے بارے میں بریفنگ دی. ڈی جی ایف ڈی اے کا ایف ڈی اے سٹی میں زیر تعمیر اسپورٹس کمپلیکس کا دورہ. کہتے ہیں فنڈز کی عدم دستیابی پر اسپورٹس کمپلیکس کا منصوبہ التوا کا شکار تھا. جلد بورڈ آف گورننس کی تعیناتی کے بعد فنڈز ملنے پر اسپورٹس کی بہترین سہولیات میسر ہوں گی. ولید ارشد ڈوگر نے چیئرمین ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا چارج سنبھال لیا. دفتر پہنچنے پر سی ای او ایف ڈبلیو ایم سی سمیت ملازمان کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گیا. نو منتخب چیئرمین ولید ڈوگر کا شہر کو خوبصورت بنانے کے ساتھ ڈیجیٹلائزیشن کرنے کا ان کا اظہار. سابق صدر بار جاوید حسین مارچ گروپ سمیت نسوانہ گروپ میں شامل ہو گئے. ممبر پنجاب بار کونسل ملک غلام عباس نسوانہ کی جانب سے ظہرانے کا اہتمام کیا گیا. کہا وکلا کے مسائل کا حل اولین ترجیح ہے. بجلی کے بلوں میں سپر ٹیکس نامنظور. فیصل آباد میں جماعت اسلامی ٹریڈرز ونگ کا اہم اجلاس. رانا سکندر اعظم خان سمیت دیگر تاجر برادری کی شرکت. بجلی کے بلوں میں میجر ٹیکسز کے خلاف تاجر برہم. حکومت سے بلوں میں ظالمانہ اضافے کو واپس لینے کا مطالبہ کیا. چینی اور ڈگوال رائس ملز میں ہیپاٹائٹس میڈیکل کیمپ کا افتتاح کیا گیا. ڈپٹی کمشنر فاروق رشید نے ایم ڈی اقبال رائس ملز مسعود اقبال چودھری کے ہمراہ کیمپ کا افتتاح کیا. مسعود اقبال چودھری کے مطابق ٹیسٹ مثبت آنے کی صورت میں تمام ٹیسٹ اور ادویات مفت فراہم کی جائیں گی. سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے سٹی نیوز نیٹ ورک پیش. سٹی نیوز نیٹ ورک کی ٹیمیں سندھ کے شہر نواب شاہ کے علاقہ بینظیر آباد پہنچ گئی. متاثرین کو کھانا پہنچانے کے لیے مصروف عمل. کیمپوں میں موجود افراد کو کھانا فراہم کرنے کا سلسلہ جاری. انفارمیٹکس کالج فیصل آباد کی سرینا ہوٹل میں افتتاحی تقریب. ڈائریکٹر کالجز ڈاکٹر کلثوم اختر، چیئرمین انفارمیٹکس گروپ رانا یاسر اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر شہزاد نیاز سمیت دیگر شعبہ تعلیم سے وابستہ اہم شخصیات کی شرکت. تقریب کے اختتام پر اساتذہ کو تعلیمی خدمات کے اعتراف میں شیلڈ سے نوازا گیا.